الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑی ہی افسوسناک خبر، یقیناً آپ کو معلوم تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے، معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ 10,000 سے زائد اموات واقع ہو چکی ہیں، 20,000 اموات تک پہنچنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یک لخت اپنے آپ کو دوڑ کر بچانے والے بھی کتنے نہ بچا سکے اپنے آپ کو۔ ایسے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، درخت کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ ہی کے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اذا جاء امر اللہ، جب اللہ کا حکم آ جائے، اب اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی اس سے اپنے آپ کو بچانے والا نہیں۔ اور اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ ان کو، ایمان والوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے اور بعض مسلمانوں کے لیے بھی یہ عذاب کی شکل ہوا کرتی ہے۔ سنعذبہم مرتین، رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہم ان کو سال میں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ اور عذاب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دون العذاب الاکبر، یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں اور ہمارے دل دھڑک جاتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کو دیکھ کر کے، اور اس وقت کو یاد کریں جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں، پوری کی پوری زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا۔ یہ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، ساری زمین ہل کر کے رہ جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلہ آ جائے گا پوری زمین میں، تو زمین کے اندر جو بھی کچھ ہے یہ اس کو اوپر نکال دے گی، پھینک دے گی، اپنا خزانہ سارا ظاہر کر دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اس کیفیت کو دیکھ کر انسان بدحال ہو رہا ہوگا، اور وہ کہے گا کیا ہو گیا اس کو، زمین کو، یہ کیسے ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ سارا کا سارا رب کے ہی حکم سے تو ہوا ہے۔ آج زلزلے کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کبھی پاکستان میں، کبھی انڈیا میں، کبھی ترکی میں، کبھی شام میں، کبھی سعودیہ میں، کبھی وہاں اور کبھی وہاں۔ اس پر غور تو کریں ذرا سا۔ سائنس تو ہم کو کہیں اور لے جا رہی ہے، لیکن زمین پر درخت اگنے والے کا ایک پتا رب کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے، تو یہ زلزلے رب کے حکم کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ اور جب رب کا حکم اس قسم کا آتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے کچھ اعمال بہت ہی زیادہ برے ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو گناہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑنا اور ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس طرف قدم اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے خوشحالی انسانوں کو، مسلمانوں کو دوبارہ نصیب ہو جائے گی۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا
کہ پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ڈر اور خوف قائم کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے یہ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، یقیناً رب تبارک و تعالی ہی خوشحالی لانے پر قادر ہے، وہی عذاب دینے پر جہاں قادر ہے وہ خوشحالی لانے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے ضرورت ہے آج پوری دنیا میں بالخصوص عالم اسلام اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کریں، اپنے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا معیشت و معاشرت سب جگہ یہودی اثرات پائے جا رہے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتیں اور برکتیں میسر آئیں گی۔